ٹھیک ہے میڈم، آپ نے جہاں تک 2023 الیکشن کی بات کی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غریب عوام جو ہے وہ رل رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنا مینڈیٹ حاصل کر لے گی؟ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں، بالکل آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن مہنگائی کا میں خود بھی اس کو کنڈیم کرتی ہوں. ہمارے سارے منسٹر ایون کہ خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے، لیکن عوام کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کو دیا تو پھر تو یہ پاکستان، پہلے تو سارے آ چکے ہیں نا سب نے، بلکہ عمران خان نے تو ابھی 5 سال گزارے اور کے پی میں ان کا 8واں سال ہے، اور باقی پارٹیوں نے سب نے گزارے ہیں 30 سال گزارے ہیں. صحیح. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر عمران خان 10 سال گزارے گا تو انشاءاللہ یہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. اور مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا یا 2 سال لگاتار کرونا رہا. اب جب ایک گھر میں آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک گھر میں آپ کماتے نہیں اور آپ نے جمع کی اور اس کو خرچ کرتے ہیں تو آخر کار تو پھر مہنگائی ہوگی، ختم ہو جاتی ہے چیزیں. تو اس طرح جب چیزیں ختم ہو گئی یکدم وہ چیزیں آئی تو مہنگائی ہے. تو انشاءاللہ اس ایک مہنگائی ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے اس کا کیا کہ آیا ہم مینڈیٹ لے لیں گے، انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر صوبے میں کسی کی سیٹیں ہوں گی تو پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. ماشاء اللہ، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ تھوڑے سے جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، لیکن آج آپ کہہ رہی ہیں کہ سیٹ ہم زیادہ لیں گے. کیا خیال ہے آپ کا 2023 میں آپ آئیں گی الیکشن میں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے میرا، اگر آپ دیکھیں میں ایمان سے کہتی ہوں نا کہ میرا دل ہے مروت کے ساتھ، لکی مروت سے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کب کا الیکشن لڑ لیتی، کیونکہ میں اس ایریا کو، جب میں ریزرو سیٹ پہ آئی، ریزرو سیٹ پہ خواتین کو فنڈ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ خواتین کیوں فنڈ مانگتی ہیں، آپ نے ووٹ تو نہیں لیا، آپ تو الیکشن سے نہیں آئی، آپ ریزرو سیٹ پہ آئی، آپ بس جسٹ اسمبلی کے ممبر ہے، آپ وہاں بولے خواتین کی ایشو پہ بولے نا، باقی کام گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میری اگر یہاں کے لوگ میں شعور ہوتا اور وہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے علاقے کی ترقی کے لیے ایک بندے کو، اچھے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے اور فری آف کاسٹ سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے علاقے کی ترقی ہو، تو پھر میں الیکشن ضرور لڑتی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، عوام کو پتہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی یہاں سے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس علاقے کی ترقی چاہتے تو ہر حلقے سے ممبر الیکٹ ہوا ہے اور یہ کوئی نہیں تھا کہ یہ ترقی نہیں ہو سکتی. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کا اپنا فنڈ ہے، ایگریکلچر کا اپنا فنڈ ہے، اریگیشن کا اپنا فنڈ ہے، پاپولیشن کا اپنا فنڈ ہے، ہیلتھ کا اپنا فنڈ ہے، سی ایم اسپیشل پیکیجز اپنے ہیں، اے ڈی پی اسکیمیں اپنی ہیں. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر آپ کا کینڈیڈیٹ اچھا ہو، وہ کمیٹڈ ہو، اس کے دل میں عوام کا درد ہو، اپنے علاقے کے لیے درد ہو، تو تب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں 5 سال میں ہو سکتی ہے. یہ جو میرے حلقے میں روڈ ہے، آپ دیکھیں تاجوڑی روڈ ہو گیا، آپ گمبیلا روڈ ہو گیا، منجیوالا روڈ ہو گیا، شاہ قلی خان جو ابھی میں گئی ہوں، باعث خیل ہے، تو یہ تو میرے اس میں 5 سال میں انشاءاللہ اگر سارے نہیں ہوئے تو کچھ روڈ ہو جائیں گے، کچھ روڈ ہو جائیں گے. پھر عوام بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ اتنے روڈ ہو گئے تو آگے بھی ہوں گے. کالجز کتنے ہیں میرے حلقے میں، کتنے کالجز ضرورت ہے؟ ایک لیڈیز ہے تو کیا 5 سال میں مجھے 3 لیڈیز کالج نہیں دیں گے، 3 بوائز کالج نہیں دیں گے 5 سال میں؟ کور ہو جائے گا. اسی طرح آپ اریگیشن کا دیکھیں، اگر اریگیشن کے اتنا فنڈ ہوتا ہے، ٹیوب ویلز ہو گئے، آپ کے سولرائزیشن ہو گئے، اسی طرح آپ کے اسکول ہو گئے، تو انشاءاللہ سب ہو سکتے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اور عوام کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ ابھی جو میں بلدیات میں آئی تھی، بہت لوگ ہمارے جلسے بھی بڑے تھے، لیکن میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ ہر بندہ ووٹ بیچ رہا تھا، ہر بندہ ووٹ بیچ رہا تھا. تو پھر جب یہ چیزیں آتی ہیں، پھر کینڈیڈیٹ بھی یہ سوچتا ہے کہ چلے اب پیسے لے کے انہوں نے ووٹ دیا، پھر وہ بھی انٹرسٹ نہیں لیتا. صحیح ہے. تو یہ دونوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے.
بات کرتے ہیں 23 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے. 23 مارچ پہ پی ڈی ایم نے کال دی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی سیاسی بون چلائے گا یا پاکستان تحریک انصاف ہینڈل کرے گی سب کچھ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ 23 مارچ ہوگا. اچھا لانگ مارچ. مطلب لانگ مارچ، سوری، مجھے تو نہیں لگتا کہ لانگ مارچ ہوگا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہم 23 مارچ منائیں گے. اچھا اب کیا سمجھ رہی ہیں پی ڈی ایم اب کس حال پہ ہے؟ پی ڈی ایم ہے ابھی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ 2023 الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی. میرا یہ ہے کہ جتنے بھی جس کی سیٹیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے ساری پارٹیوں سے زیادہ ہوں گی سیٹیں ماشاء اللہ. بس باقی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کتنی ہوں گی، لیکن جیسے ابھی آپ نے اس فیز میں دیکھے ہماری 25 سیٹس ہے، باقی کے میرے خیال میں مولانا کی 18 سم تھنگ ایسی ہے، کچھ ایسی ہے، تو ہماری زیادہ ہوئی. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ صوبے میں بھی ایسے ہی ہماری زیادہ ہوں گی. آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے، تو اگر 2023 میں پھر تحریک انصاف نے مینڈیٹ حاصل کیا تو مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ گٹھ جوڑ کر لیں گے یا اسی طرح سائڈ پہ ہوتے رہیں گے؟ یہ تو ہمارے عمران خان صاحب کریں گے. ہاں تو اب میں تو دیکھتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے سیاست کے دروازے تو کبھی بند نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو انشاءاللہ جو بھی عوام کے حق کے لیے اگر بہتری ہوگی تو سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میڈم، آپ کا ٹائم ہم نے لیا. آخر پہ تھوڑا سا ہم پلانٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پلانٹیشن کا سیزن جو ہے وہ شروع ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گی لکی مروت کے لوگوں کے لیے؟ یہ تو آپ نے اچھا سوال کیا. میرا تو خود بھی، میں چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے فیملی فنکشن پہ آئی تھی تو پولیٹیکل وزٹ تو میرا تھا ہی نہیں، تو میں تو خود عوام کو آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہتی ہوں لکی مروت کے لوگوں کو کہ یہ جو سیزن ہے فروری کا مہینہ ہے، بلکہ سٹارٹ تو 1 فروری سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے پلانٹیشن. تو میرا تو مروت بھائیوں کو اور سب کو یہی ہے کہ لکی مروت میں جو لوگ جتنا پلانٹیشن لگا سکتے ہیں. تو ایک تو درخت صدقہ جاری ہے، دوسرا لکی مروت میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے، گرمی کی اس کو، اور تیسری یہاں پہ مٹی بہت ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے تو پلانٹیشن پہ اپنے درخت لگائیں. میں خود بھی لگاؤں گی، جانے سے پہلے میرا یہ جو 7 والی زمین ہے اس پہ میں نے درخت لگانے ہیں، تو شاید تصویریں لے کے بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں. تو میری پوری قوم کو، مروت بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ جتنا بھی درخت لگا سکتے ہیں، یہ ابھی مہینے کا سٹارٹ ہے اور یہ بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ مارچ تک یہ لگ جائیں گے، تو درخت لگائیں. تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے بہت قیمتی ٹائم جو ہے نندارا ٹی وی کو دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ تھی ایکس ایم پی اے زرین ضیاء مروت. بہت زبردست باتیں آج ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 2023 الیکشن جو ہے وہ اس حلقے سے، لکی مروت حلقے سے لڑیں اور کامیاب ہو کر لکی مروت کا نام پورے پاکستان میں روشن کریں.